السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ ابلیس کون تھا اور یہ کیسے ابلیس بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے کیسے نکال دیا۔ ابلیس کے والدین جنات تھے اور جناتوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے 1,40,000 سال کے تھے وہ، اور ابلیس ان کی اولاد تھا، اور وہ اس کی ماں کی طرح بہت تیز ترار اور اس کے والد کی طرف بہت بہادری جن تھا، لیکن وہ بہت ہی عبادت گار تھا۔ دنیا میں رہتے اس نے اتنی عبادتیں کی کہ اس نے زمین کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، یعنی ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں چھوڑی کہ اس نے سجدہ نہ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے خوش ہو کر اس کو ایک فیض عطا فرمایا اور ایک مرتبہ دیا کہ اس کو 2 بازو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ پنکھ کے روپ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ وہ اتنے برگزا جنات تھے کہ انہوں نے پہلے آسمان میں جا کر پھر وہاں پہ عبادتیں کرنا چالو کی، اور 1,000 سال تک پہلے آسمان پر عبادت کرتے رہے اور وہاں پر ان کو ایک لقب ملا۔ اسی طرح پھر سے وہ دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر بھی جا کر انہوں نے اتنی عبادتیں کی، 1,000 سال تک پھر سے عبادت کی، تو ان کو وہاں پہ بھی عابد نام کا لقب ملا۔ پھر وہاں سے عبادت کرنے کے بعد پھر سے وہ تیسرے آسمان کی طرف گئے، تیسرے آسمان پر پھر سے وہ 1,000 سال تک عبادت کرتے رہے، وہاں پر ان کو ولی نام کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح وہ ایک کے بعد ایک چوتھا آسمان پر گئے، وہاں پہ بھی ان کو ایک دوسرا لقب دیا گیا، پھر وہاں پہ بھی انہوں نے ہزاروں سال عبادت کرتے رہے۔ پھر وہ 7ویں اس طرح جاتے ہوئے 4تھے 5ویں 6ٹھے 7ویں آسمان پر جاتے گئے، اور اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا گیا اور اس کو مسلسل ایک کے بعد ایک مرتبہ دیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اتنا خوش ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اتنا عبادت گار ہو گیا تھا کہ اس کو جنت کے اندر جانے کی اجازت دے دی اور وہاں کا اختیار دے دیا۔ تو اب وہ جنت میں جا کر فرشتوں کو درس دینے لگ گیا، اب وہ فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے جہاں کا اختیار دے دیا، یہاں تک کہ جنت بھی اس کے اختیار میں دے دی۔ اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل ایک کے بعد ایک مرتبہ دیتا گیا، اور جتنے بھی فرشتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اس کے بدلے میں حضرت عزازیل کے دوارا ہم اپنی بخشش کروا لیں گے، کیونکہ حضرت عزازیل جو جناتوں کے سردار تھے اور وہ فرشتوں کے سردار بھی بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پسند کرتے تھے کہ فرشتے بھی ان کا وسیلے یعنی ان کے لیے دعا کے لیے بول دیتے، یا ان کی مغفرت کے لیے، یا ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ حضرت عزازیل کے دوارا اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرنے کی سوچ رکھتے تھے۔ تو یعنی وہ اتنے برگزا تھے کہ فرشتے بھی ان کو اتنا مرتبہ اور اتنا سمان اور اتنا ریسپیکٹ دیتے تھے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں، یعنی ان کی باتوں سے یا ان کے فیض سے ہمیں گناہوں سے معافی دے دیں گے۔ لیکن جو عزازیل جن تھا وہ اب اپنے آپ پر تھوڑا غرور کرنے لگا ہے، یعنی وہ جنت میں رہ کر اتنے اختیار اپنے آپ پاس رکھ کر وہ اپنے آپ کو ایک خدا کی طرف فیل کرنے لگا ہے، لیکن وہ اب تک کوئی بھی گستاخی یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی غلطی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ وہاں پہ اب تک قابض تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ بنائے رکھا تھا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے پیدا کرنے کے بارے میں فرشتوں کو بتایا، تو فرشتے اب اس کے بارے میں حضرت عزازیل یعنی جو فرشتوں کے سردار تھے اس کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اور وہ دل ہی دل اس سے عرشا کرنے لگے، اور اب وہ سوچنے لگے کہ وہ ایک مٹی سے اتنے مرتبے والا انسان بنائے گا جو کہ فرشتوں سے بھی افضل ہوگا۔ تو اب اس اندر ہی اندر وزگو کینہ ہونے لگ گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونک ڈالی گئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے بولا گیا، تو حضرت
اب سبھی فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے، لیکن جو عزازیل نام کا جن تھا، یعنی جو سب سے افضل تھا، وہ اب اس کو سجدہ کے لیے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کہا، اے ابلیس تو نکل جا میری جنت سے، اور اسے جنت سے نکال دیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔